إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره رواہ مسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ میسر کیا اور اب یہ مہینہ گزرتے ہوئے اپنے آخری عشرے میں آ چکا ہے۔ پہلا عشرہ اس کا جو رحمت کا تھا وہ گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی تمام ہوا، اب یہ تیسرا عشرہ ہے۔ یہ تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ یہی وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جسے ہم اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ 6 مہینوں سے انتظار کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ کسی اور کا نہیں، یہ ہمارے اسلاف کا، سلف صالحین کا وتیرہ تھا۔ 6 مہینہ پہلے سے رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں حیات نصیب فرما، ہمیں زندگی اور صحت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرما۔ تو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اور کیوں نہ دعا کرتے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ
اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب میں فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو تذکرہ ہے مہینوں کا وہ 12 ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں پر اس مہینے کی فضیلت ہے، اسی لیے ہمارے اسلاف دعائیں کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور اسی واسطے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ دوسرے رمضان تک، ایک بار آپ کو یہ رمضان کا مہینہ ایک سال نصیب ہوا اور پھر دوسرے سال جب یہ رمضان کا مہینہ آئے گا اس تک، اس بیچ میں جو ایام گزریں گے، جو مہینے گزریں گے، یہ رمضان اگر آپ نے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر و اذکار میں اور فرما برداری کے مطابق آپ نے گزار لیا تو یہ رمضان کا مہینہ یہ کفارہ ہوگا اس دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہوں کا۔ اذا اجتنبت الکبائر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قید لگائی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بندہ بچتا ہے، مسلمان بچتا ہے، تو اور سارے گناہوں کے لیے ایک رمضان دوسرے رمضان کے بیچ کا کفارہ ہے۔ اور بڑے گناہوں کی بات جو قید کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ توبہ کی بات جب آئے گی، توبۃ نصوح کی، سچے توبہ کے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، اس کے شرائط اور اس کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں نادم ہو کر کے رونا اور گڑ گڑانا پڑتا ہے۔ بڑے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، وہ بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ نے دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرے بندو جو اپنے نفسوں پر ذاتی کیے ہو گناہوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ بھی معاف ہوں گے، لیکن میں بات کر رہا تھا کہ ان گناہوں کے جو کبائر کے علاوہ ہیں، پورے سال کے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کا کفارہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ۔ یہ رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور یہ تیسرا عشرہ آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جیسے 11 مہینوں پر رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، ویسے اور دوسرے عشروں پر، پہلے اور دوسرے عشرے پر اس آخری عشرے کی فضیلت ہے۔ اس آخری عشرے میں بڑی ساری بھلائیاں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں اور بہت سارے نیکی کے مواقع ہیں۔ اسی واسطے اللہ کہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں، ویسے پورے رمضان، ایک اور روایت میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نیکیوں میں آپ جو ہے آپ کے اندر تیزی آ جاتی تھی اس مہینے میں، اور سب سے زیادہ سخی پورے سال جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، سخاوت کی دریا بہا دیتے تھے اس رمضان کے مہینے میں۔ اور وہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اور 2 عشرے جو ہیں، پہلے عشرے اور دوسرے عشرے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے اور سوتے بھی تھے۔ یختلطو یعنی ملاتے تھے، عبادت اور سونے کے بیچ میں گزارتے تھے، سوتے بھی تھے گزارتے۔ لیکن جب یہ آخری عشرہ آ جاتا تھا
یہ آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے کمر کس لیتے تھے، پوری طرح سے کمر کس کے تیار ہو جاتے تھے، اور نیکیوں میں کوئی غفلت نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ اور وہ نبی کرتا ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے اپنے حجرے میں۔ اماں عائشہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے گئے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ کیوں نہیں، بھلا ہاں ایسا تو ہے، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تب فرماتی تھی کہ اتنی مشقت آپ کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتے ہیں، آپ کے پاؤں پھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا یا عائشہ، کیا تم چاہتی ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں عائشہ؟ شکر گزاری کے لیے وہ پیغمبر جو معصوم تھا، جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، وہ اس آخری عشرے میں بے پناہ عبادتیں کرتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے۔ لیکن ہم مسلمان جو گناہوں میں لت پت ہیں، جن کے لیے یہ سنہرا موقع ہے، یہ رمضان کا مہینہ اور خاص طور سے آخری عشرہ، ہم بہت کوتاہ ہیں اس معاملے میں۔ آئیے آخری عشرے کی کچھ خاص خصوصیتیں جان لیتے ہیں، اور وہ بھی صحیح حدیثوں کی روشنی میں، صحیح حدیثوں کی روشنی میں کچھ چیزیں جان لیں اور پرکھ لیں، تاکہ ہم انہی کے مطابق اور انہی کے روشنی میں ہم اس عشرے کو گزاریں۔ اس عشرے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عشروں کے مقابلے میں بہت زیادہ اس میں کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جو اور عشروں میں جتنی اجتہاد عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں نہیں کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے عبادتوں میں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جامع مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے کمر کس لیتے تھے اس آخری عشرے میں، اور ہم آپ کے امتی ہیں، ہمارا بھی وتیرہ یہی بنتا ہے۔ کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اس موقع کو ہم بھی غنیمت سمجھیں۔ پھر انہی سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے، دوسری روایت، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل عشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، تب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کے تیار ہو جاتے تھے، اور اس کی راتوں کو جاگتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے کہ عبادت میں مشغول رہو، مشغول کر دیتے تھے سب کو۔ یہ صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پھر انہی سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک تیسری روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختلط العشرین بصلاۃ و نوم۔ 20 دن رمضان کے، یعنی 2 عشرے ملاتے تھے نیند اور نماز کے درمیان، نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے۔ لیکن پھر فرماتی ہیں آگے، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ، جب آخری عشرہ آ جاتا تھا، شمرا وشد المئذرا، پوری طرح سے تیار ہو جاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ یہ احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔
ان 3 روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا جو عشرہ چل رہا ہے، جس کا 2 دن گزر چکا ہے تقریباً، اس میں کتنی اہمیت دیتے تھے عبادتوں کو۔ آپ خود کمر کس لیتے تھے، آپ رات بھر عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے۔ یہ وتیرہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو فرماتے تھے عائشہ سے، افلا اکون عبدا شکورا، بے شک ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، معصوم عن الخطا ہوں، تو میں کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے لیے اتنی عبادتیں کرتے تھے، اس آخری عشرے کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رہتی دنیا تک انسانوں کے اور پیغمبروں کے سردار ہیں، ہم ان کی امت ہیں، ہم اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے تو اس عشرے کو غنیمت سمجھیں، اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اس عشرے کو خاص طور سے ہم اس طرح سے گزاریں کہ اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ ایک پہلی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امپورٹنٹ اور اتنی حیثیت اور اتنی اہمیت اس آخری عشرے کو دیتے تھے۔ دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس عشرے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ آدمی انسان مسجد میں الگ ہو جائے، اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کے اور کام کاج سے جو ہے فارغ ہو کر کے، دنیا کے اور کسی کام کاج سے مطلب نہ رکھے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں گوشہ نشین ہو جائے، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو اس کی آخری عشرے کی یہ اور ایک خاصیت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں آپ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ دیکھیے کچھ مستند حدیثیں سن لیں، جان لیں، بخاری کی، مسلم کی یا اور کتب احادیث کی جو صحیح ہیں وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور اس کی روشنی میں، اس کے تناظر میں آپ اپنی زندگیاں گزاریں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو میں برابر اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دیا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ، پھر آپ کی بیویوں نے یہ سلسلہ قائم رکھا اعتکاف کا، اعتکاف رکھتی تھی من بعد ہی، آپ کے بعد۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اس عشرے کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ اس میں اعتکاف بیٹھا جائے، اعتکاف بیٹھ کر کے دنیا کے مسائل سے، دنیا کے سے لاوبالی ہو کر کے، دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو کر کے اللہ کے لیے، للہ فی اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور نمازوں کے لیے فارغ ہو جائے آدمی اور اس آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے۔ تیسری خاصیت اس عشرے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی اس کی اہمیت ہے اس عشرے کی کہ اس میں ایک جو نعمت اس امت کو ملی ہے وہ لیلۃ القدر کی نعمت ملی ہے۔ لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک سورت ہی نازل کر دیا قرآن مجید میں۔ اس رات کی، اس قدر والی، اس شرف والے، اس احترام والے اور اس عزت والے رات کی اہمیت یہ ہے کہ ایک پوری سورت ہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمایا اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو، یہ قرآن مجید جو ہمارا دستور ہے، جو ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے، جس میں ہماری زندگی کے دنیا آخرت کے مسائل اور کامیابی کے راز مضمر ہیں، وہ قرآن مجید اسی لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔
اسی لیلۃ القدر میں، اسی رات میں اللہ نے نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک بار اسی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا۔ اس کے بعد سمائے دنیا سے حسب واقعات و حادثات اور ضرورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں کے درمیان جبریل علیہ السلام قرآن کو لاتے تھے اور جو ہے لے کے پہنچتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن لوح محفوظ سے ایک ساتھ سمائے دنیا پر اللہ نے قرآن مجید کو اسی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اسی آخری عشرے میں کی راتوں میں ڈھونڈو لیلۃ القدر کو، قدر والی رات کو۔ اسی آخری عشرے کے 10 راتوں میں، 10 دنوں میں 10 راتوں میں ڈھونڈنا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک روایت ہے بخاری کی جس میں تخصیص آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے وتر راتوں میں، اسی آخری 10 راتوں میں، وتر راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان وتر راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم دے دیا گیا تھا اس لیلۃ القدر کا، لیلۃ القدر کے بارے میں اپنے حجرے سے نکلا ہی تھا کہ میں اپنی امت کو بتلا دوں، لیکن میں جب نکلا تو 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، اور وہ دیکھ کر کے ان کا اختلاف مجھ سے بھلا لیا گیا، میں بھول گیا وہ جو تعین تھا جس رات کا، اور جو رات میں بتلانے آ رہا تھا کہ یہ رات ہے لیلۃ القدر کی۔ لوگوں کے جھگڑوں نے، 2 لوگ جھگڑے کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، تو اس کی منحوسیت نے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا باہم اختلاف کرنا کتنی منحوس چیز ہے، کتنی بری چیز ہے۔ اس کی منحوسیت میں وہ مبارک گھڑی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی تھی کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے، یہ تعین کر دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلانے ہی والے تھے کہ اس اختلاف نے، اس لڑائی جھگڑے نے بھلا دیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ بہت منحوس چیز ہے۔ اسی لیے بار بار امت سے ایک رہنے کا جو ہے شریعت نے تاکید کیا ہے۔ اتفاق میں رحمت ہے، اتحاد میں رحمت ہے، اختلاف زحمت ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے لیلۃ القدر کا تعین جو ہے بھلا دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس میں امت کے لیے نعمت بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے عبادت کریں۔ کسی ایک رات کا تعین نہیں ہو سکا تو وتر راتوں میں، اس آخری عشرے کے 5 راتوں میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ اس رات کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے بندے جو ہے اللہ کے حضور میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور القرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، دعائیں کریں گے، اور نمازیں پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے اور زیادہ نیکیاں میسر ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ بھی حکمت رہی ہو بھلا دینے میں کہ اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کر سکیں۔ اس لیلۃ القدر جو اس آخری عشرے کی ایک بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں نے بتلایا کہ ایک پوری سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی پاک آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ چیز ہے کہ اس میں ایک رات میں جو عبادت کرو گے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، اللہ نے فرمایا اس سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں تک جو عبادت کرو گے اس سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر جوڑ دو تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ ایک رات اگر ہم نے ان وتر راتوں میں پا لیا لیلۃ القدر کو اور اللہ کی عبادت کر لیے، اللہ سے رو لیے، گڑ گڑا لیے، توبہ استغفار کر لیے، ذکر و اذکار کر لیے، قرآن کی تلاوت کر لیے، نمازیں پڑھ لیے، ایک رات پا گئے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 1000 اور ان 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، برابر نہیں ہے، کوئی نہیں کیا، برابر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر ہے ایک رات کی عبادت۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ اللہ نے 3 بار اس لیلۃ القدر کا نام لیا اسی صورت کے اندر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کی وقعت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت اور اس کی حیثیت کیا ہے، آپ کو کیا پتا؟ صرف تمہارا رب جانتا ہے کہ کتنی قدر والی رات ہے، کتنی شرف والی رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک ہی صورت میں 3 بار اس رات کا تذکرہ کرنا، 3 بار دہرانا، مکرر 3 بار تکرار کے ساتھ اس رات کی اہمیت کو اجاگر یہ چیز کرتی ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب پر غور کیجئے، اگر مسلسل 3 بار ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے اس رات کا تذکرہ کیا، 3 بار ریپیٹ کر دیا لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور یہ قرآن جو دستور حیات ہے، جو دنیا والوں کے لیے ہے، پوری دنیا کی ہدایت اور کامیابی کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ اس لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کا شرف یہ ہے کہ اسی رات یہ قرآن مجید بھی نازل کیا گیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں جب عظمت قرآن کی بات کرتے ہیں تب وہ لکھتے ہیں کہ اس قرآن کی عظمت یہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ اس قرآن کی عظمت ہے۔ تو جب یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تو رمضان جو ہے فضیلت والا مہینہ ہو گیا، اور جب یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا تو اس کی عظمت اس قرآن کی یہ ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو گئی۔ یہ ایک چھوسا اور ایک نقطہ یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ جب اس رات میں اس قرآن کا نزول ہوا تو یہ رات لیلۃ القدر ہو گئی۔ یہ قرآن کا عظمت ہے۔ اور اس رات کی عظمت یہ بھی ہے، اس رات کی اہمیت کہ اللہ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اتنے کثیر تعداد میں فرشتے آسمان سے روئے زمین پر اترتے ہیں، اور روح حضرت جبرائیل کا خاص طور سے تذکرہ کیا کہ جبرائیل بھی ساتھ میں ہوتے ہیں۔ یہ سید الملائکہ ہیں، ملائکہ کے فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جہاں اللہ نے ذکر کیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کثیر تعداد میں، بہت زیادہ، آپ کنکر پھینکو گے کنکر تو وہ گرنے کی جگہ نہیں رہ جائے گی، اتنی زیادہ جو ہے تعداد ان کی ہوتی ہے، اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کر کے آتے ہیں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، ثواب، اجر و ثواب لے کر کے آتے ہیں۔
فرشتوں کی اتنی تعداد میں نازل ہونا اس رات میں، اس رات کی وقات کو، اس کی شرف کو، اس کی قدر کو، اس کی فضیلت کو یہ جو ہے درشاتا ہے۔ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا نازل ہونا ایسے نہیں ہوتا ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور اسی رات میں اللہ رب العالمین پچھلے ایک سال، پورے ایک سال کا جو ہونا رہتا ہے پورے سال میں اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ان سب اس معاملے کو لے کر کے فرشتے آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کی ایک اور فضیلت یہ ہے، ایک اور اہمیت یہ ہے کہ یہ سلامتی والی رات ہے۔ اس میں سلامتی ہے عذاب سے، سلامتی ہے جہنم سے، جہنم کی آزادی والا یہ عشرہ ہی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی ان کے نصیبے میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ سلامتی والی رات ہے، یہ عذاب سے اور جہنم سے، شیاطین سے آزادی سلامتی والی رات ہے، ہر طرح کے خوف اور ڈر سے جو ہے سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کی یہ اہمیت ہے۔ اب یہ آخری عشرہ 2 دن گزر چکے ہیں، گزرنے کو ہیں، 8 یا 7 دن اور باقی بچے ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا تھا، اور یہ مہینہ گزر جائے گا۔ یہ جو 1 ہفتہ 7 دن بچا، 8 دن، ہم ان دنوں کو غنیمت سمجھیں، اور یہ آخری عشرہ ہے، سب سے فضیلت والا عشرہ اس مہینے کا۔ ویسے یہ رمضان پورے کا پورا برکت والا مہینہ ہے، تمام مہینوں پر اس کی فضیلت ہے، اور اسی طرح سے اور دو جو اس کے عشرے ہیں، پہلا دوسرا، اس سے زیادہ اہمیت والا یہ آخری عشرہ بچا ہے، اور اس میں بھی 8-7 دن بچے ہیں۔ ان دنوں کو ہم لوگ اللہ کی عبادت میں گزاریں، غفلت سے نہ جو ہے گزاریں، غفلت چھوڑ دیں، وقت بہت کم بچا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بخاری اور مسلم کی روایتوں کو سنا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جتنی کوشش کرتے تھے باقی اور عشروں میں 2 عشروں میں نہیں کرتے تھے۔ ان 20 دنوں میں نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور سوتے بھی تھے، لیکن جب یہ آخری عشرہ آ جاتا تھا، وہ معصوم نبی، وہ نبی جس کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، وہ اس قدر اجتہاد کرتا تھا، اتنی محنت کرتا تھا، اس کے فیضان کو، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم اسی نبی کے بے گنہگار امتی ہیں۔ ہم آپ کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان دنوں کو، یا آخری عشرہ جو گزر رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اور لوٹ لیں نیکیوں کو، اپنے دامن کو، اپنے گناہوں کو جو ہے صاف کروا لیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے حضور میں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ جو ایام بچے ہیں، یہ جو مہینہ گزر رہا تھوڑا سا بچا ہے، اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان کیوں نہ سمجھ لیا جائے؟ جب ہماری زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں، ایک سیکنڈ اور 1 منٹ کا پتہ نہیں کہ کب وقت آ جائے، تو پھر غفلت میں کیوں؟
غفلت میں اس رمضان کو، اس مہینے کو پھر کیوں گزارا جائے؟ کیوں نہ اسے آخری رمضان سمجھ کر کے محنت کریں، کوشش کریں، راتوں کو جاگیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، تاکہ ہم اپنا بخشش کروا لیں۔ اسی نبی کے ہم امتی ہیں جنہوں نے ایک آئیڈیل بن کر کے ایک نمونہ پیش کیا کہ کس طرح سے خاص طور سے اس عشرے کو گزارنا ہے۔ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی ان اوقات کو اور ان ایام کو غنیمت سمجھیں اور عبادتوں میں گزاریں۔ اللہ رب العالمین دیکھیے، غفلت میں پڑھ کر کے، شہوت میں پڑھ کر کے، اپنی سرکشی اور لاابالی پن سے ان راتوں کو گزار دینا، بے معنی ان ایام کو گزار دینا جو ہے بیکار میں، یہ ایک عقل مند انسان کا، اور جب مسلمان کی بات آئے تو خاص طور سے تو مسلمان کا وتیرہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک سوال کیا اللہ رب العالمین نے کہ وہ شخص جو اوندھے منہ جا رہا ہے، نیچے سر جھکا کر کے، نہ دائیں سے مطلب، نہ بائیں سے مطلب، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، وہ آگے بھی گڈھا تو وہاں بھی گر جائے گا، وہ جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے امن یمشی سویا علی صراط مستقیم؟ یا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو سیدھے راستے پر، اللہ کے راستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلایا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ ہم سیدھے راستے پر تمہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح سے اجالا ہیں، اس سے وہی برگشتہ ہوگا، وہی سر مود کا آنکھ مود کر کے چلے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا۔ اللہ نے وہی سوال کیا کہ وہ جو سر جھکا کر کے چلتا ہے، جو مطلب نہیں رکھتا کسی چیز کا، وہ ہدایت یافتہ ہے کہ اللہ کے سیدھے راستے پہ چلنے والا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ آج فیصلہ کر لیجئے کہ کس طرح سے چلنا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، گپ شپ میں آپ کو اپنی زندگی گزارنی اور ان اوقات کو گزارنا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ وقت بہت کم بچا ہے، قیمتی وقت ہے، قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادتیں کر لیں، ان دنوں میں عبادتیں کر لیں۔ ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ بچا ہے، آخری رمضان سمجھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ لاابالی بن کے سر جھکا کر کے اپنے دنوں کو گزار دو، چلتے رہو۔ وہ بندہ جو ہے ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت پر آنکھ کھول کر کے اسلام پر چلنے والا، سیدھے راستے پہ چلنے والا بندہ اللہ نے متعین کر دیا کہ اس راستے پہ چلو، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور وہی راستہ آج فیصلہ کر لو، وہی راستہ چننا ہے۔ آنکھ بند کر کے صحت و تندرستی کے گھمنڈ میں، گمان میں دنوں کو گزارتے جانا، یہ خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں امت کے، اور امت کے افراد اس قدر گمراہیوں میں مبتلا ہیں کہ انہیں اپنے قیمتی اوقات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اور مسلمان یہ امت جسے دنیا کو راستہ بتلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ اپنا راستہ بھٹک رہا ہے۔ آج ہی متعین کر لیجئے کہ صحیح راستے پہ آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے،
عہد جو ہے نبوت ہے، اور ہمیں پھٹکار قرآن لگاتا ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ وما نزل من الحق، کہا کہ کیا ابھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ملائم ہوں، نرم ہوں، اور جو اللہ نے حق نازل کیا یعنی قرآن مجید، اس قرآن مجید سے اور اللہ کے ذکر سے کیا وہ وقت نہیں آیا؟ یہ صحابہ کا زمانہ ہے، نبی کا زمانہ عہد نبوت ہے، چند ہی ایام میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور پھٹکار بھی اللہ لگاتا ہے، ان نفوس کو پھٹکار لگاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اپنی جان نچھاور کرتے تھے اور نیکیوں پر ہر سب کچھ قربان کر دیتے تھے اللہ کے راہ میں، ان کو پھٹکار قرآن لگاتا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا حق اور اللہ کے ذکر سے کیا اہل ایمان کے دل ملائم ہو، وہ وقت ابھی نہیں آیا؟ تو وہی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ذکر کے لیے، ذکر حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی ذکر حاصل کرنے والا کیا ہے؟ اس سے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو اللہ کے لیے ہم تمام لوگ ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، اس مہینے کو غنیمت سمجھیں جو اس قرآن کا مہینہ ہے۔ لے لو قرآن کو اپنے ہاتھوں میں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا سالگرہ ہے۔ جبرائیل آتے تھے دورہ کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پکڑو اپنے ہاتھوں میں، سینوں سے لگا لو اپنے قرآن کو اور پڑھو، سمجھ کر کے پڑھو۔ یہ قرآن مجید راستہ دکھانے کے لیے ہے، یہ دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ یہ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں ہے کہ طاقوں میں سجا کر کے رکھ دو۔ یہ قرآن مجید مسلمانوں نے اسے کیا سمجھ لیا ہے؟ کسی مردے کی جب جان اٹکتی ہے تو اٹھا کر کے سورہ یاسین پڑھتا ہے۔ کیا قرآن اس کے لیے؟ اس سے بدبختی اور مسلمانوں کی ہماری نہیں ہو سکتی کہ سورہ یاسین مردے کو جب بیمار مرنے والے کو جاکنی کا عالم ہوتا ہے، جان سختی ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بے شک اس کی روح آسانی سے پرواز کر جائے گی، مگر اس کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو سمجھو، قرآن کے لیے وقت نکالو۔ قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان کے مہینے کو ہم اب ان اوقات کو جو بچے ہوئے ہیں انہیں غنیمت سمجھیں، اس آخری عشرے کو اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں گزاریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔